صل على محمد وآل محمد اللهم صل من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد صدق الله العظيم قابل صدر احترام علماء اکرام مہمنن زواقر جب جب دنیا میں فساد پا ہوا فتنے پھیلے بے دینی کی ہوائیں عام ہوئی توحید کی بجائے شرک کا غلبہ ہوا کفر و بدعت نے اپنا سل جما لیا خیر کی کمی ہوئی اور شرک کی کثرت ہونے لگی انسان ہدایت کی بجائے گمراہی میں پھنسنے لگا حق و باطل کی تمیز مٹنے لگی زمین پر خدائی واحد کے سوا ہزاروں دیوتوں کی پوجا شروع ہو گئی مخلوق اپنے مقصد تخلیل کو بھول بیٹھا تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے کچھ معزز بندوں کو زمین پر بھیجنے کے سلسلے جاری فرمائے جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے رسول اور پیغمبر انسان اور بشر ہی ہوتے تھے مگر ان کی صفات فرشتوں کی صفات سے عالم ہوتی تھی ان کے کردار اخلاق و اطوار پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا وہ شریفت کے سردار جب سے انسانیت جھوم ہوتی تھی جب نبی آئے تو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا گیا لوگوں کو توحید سکھائی شرک سے بچایا نیکی کی راہ دکھائی بندوں سے دریائے بیت کی ہوئی لوگوں کو خالق سے ملایا حقیقت یہ ہے کہ اگر انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف نہ لاتے تو انسان گمراہی کی کوٹری میں پھنسا ہوا ہوتا اور روشنی کے نام سے بھی واقف نہ ہوتا حضرات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں جن کی تعداد 1,24,000 ہے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پھر نوح علیہ السلام ان کے بعد سینکڑوں پیغمبر آئے ہیں جن میں سے سب سے مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ہے ان میں سے سب سے آخر میں تمام نبیوں کے سردار تمام مخلوق سے افضل سید البشر امام المرسلین شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ آخری نبی ہے قرآن کا یہ اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طرح پچھلے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اگر اس میں سے ایک کی بھی بات نہ مانے اور کسی ایک کو بھی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسالت کا صحیح مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له فليحسن السمع وعتبه فإن بلغ فليسبده اسمه فإنما اسمه على أبيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم بزرگوں اور دوستوں میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کیا ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو لڑکی یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اچھی تربیت دے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح کر دے اگر بالغ ہو جانے کے بعد بھی اپنی غفلت و لاپرواہی سے اس کا نکاح نہیں ہوا اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ کے سر پر ہوگا حضرات اس حدیث پاک میں ماں باپ اور پھر اولاد کی 3 اہم حقوق بیان کی گئی ہے پہلا تو یہ ہے کہ جس شخص کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اچھے نام سے اثر ذات و شخصیت پر پڑتا ہے اچھے نام سے مرادہ جیسے نام ہے جن میں کبر و بڑا آتی یا شرک و معصیت کی بو نہ ہو بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی پکڑتی ہے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت دے بہترین تہذیب و اخلاق سکھائیں اسلام اور دین سکھائیں اگر یہ بچہ جاہل رہے گا تو اولاد کی حقوق شوہر بیوی کے حقوق اور پڑوسیوں کے حقوق نہیں جانے گا
تیسری ذمہ داری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق الله العظيم. صدر محترم حضرت علماء اکرام معزز حاضرین، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کے عظیم ترین دولت ہے. جس طرح ہاتھ کی قیمت لولے کو پتہ ہے اور آنکھ کی قیمت اندھے کو معلوم ہے اور پاؤں کی قیمت لنگڑا ہی جانتا ہے، اسی طرح والدین کی قدر قیمت انہیں کو معلوم ہے جن کے والدین آج اس دنیا سے چل بسے، جبکہ انہیں سہارا کی سخت ضرورت تھی. آئے آج ہم اس نعمت عظامہ اور غرامہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی والدین کی قدر قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں. حضرات، اگرچہ ہمارا حقوق خالق و مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں ہمارا دنیا کے آنے کا مقصد ہمارے والدین ہے. یہی وجہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں اپنی حقوق بیان فرمائی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت و شفقت معاملہ کا حکم دیا ہے. ارشاد ربانی ترجمہ: اور تم اپنے ماں باپ کو نہ جھڑکاؤ، ان سے اف تک نہ کہو، ان کے لیے تم فرما برداری کا بات جھڑکاؤ، ان کے ساتھ تم نرم نرم گفتگو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ذلیل خوار ہے، پھر ذلیل خوار ہے، پھر ذلیل خوار ہے، یعنی ہلاک و برباد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی بڑھاپے کی حالت میں خدمت کر کے جنت کا مستحق انعام مان لے. بخاری شریف میں ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من احق بحسن صحابتی؟ قال امک قال ثم من؟ قال امک قال ثم من؟ قال ثم ابوک. یعنی محبت و شفقت کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اور پھر پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اور پھر پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اور پھر پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے باپ. باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے. اور ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کی جنت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہنا چاہتی ہوں، حضرات گرامی محترم سامعین، صدقہ اسلام کا بہت اہمیت کا حامل ہے. اس سے ضرورت مند کی مدد ہوتی ہے اور ہمارے دل کی سختی بھی ختم ہوتی ہے اور مال سے محبت کرنے میں بھی کمی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلائیں صدقے کو پھاڑ نہیں سکتی. یعنی اگر کوئی وہ مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو صدقے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو اور مصیبتوں کی موجوں سے دعا استقبال کرو. حضرت، صدقے کے اتنے فائدے ہیں کہ جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. مختصر سے بتاتی ہوں. کنزُل العمال میں کئی احادیث میں یہ ذیل مضمون آیا ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس سے شاہد ہے کہ صدقے کی کثرت بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے. یہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بے عزتی سے بچاتا ہے، غم اور تکلیف کو کم کرتا ہے، فکر اور مصیبت کو دور کرتا ہے، بری موت اور اچانک ہوئے حادثے سے بچاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے، موت کے وقت شیطان کی وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی کو زائد کر کے قیامت کے دن صدقہ سایہ کا ذریعہ ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ صبح سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقے سے آگے بڑھ نہیں سکتی. حضرت گرامی حبیب رحمۃ اللہ علیہ خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور تم نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر مشغول ہو جاؤ. اپنے اور اللہ تعالیٰ کے تعلقات کو جوڑ کر کثرت ذکر سے چھپا کر اور دکھا کر
زیادہ سے زیادہ صدقہ کر دیا کرو، اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری نقصان سے تلافی کی جائے گی۔ حضرت حبیب اجامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ تھے۔ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ آٹا گوندھا، آٹا گوندھ کر پروں سے آگ لینے چلی گئی، وہی وہاں پہ مانگنے والا آ گیا۔ حضرت حبیب نے آٹا اس سائل کو دے دیا۔ بیوی جب آگ لے کر واپس آئی تو آٹا نہیں تھا، تو شوہر سے پوچھا تو فرمایا وہ روٹی پکنے گئی ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا تو فرمایا وہ آٹا میں نے صدقہ کر دیا۔ بیوی نے فرمایا تمہیں اتنا بھی خیال نہیں، گھر میں تو صرف اتنا ہی آٹا تھا، اب ہم کیا کھائیں گے، آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ یہی بات چل رہی تھی تو ایک آدمی بڑے سے پیالے میں گوشت اور روٹیاں لے آیا، تو بیوی نے فرمایا اتنی جلدی پکا کر لے آئے اور سیلڈ بھی اتنا زیادہ لائے۔ ایسی قسم کی بہت سی واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔